بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ایک بار پھر میں حنیف قریشی اور مرزا محمد علی کی ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تقریباً کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اس میں حنیف قریشی طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مرزا صاحب سے مناظرہ نہیں کرنا ہے۔ وہ طنزیہ الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا تھا، مگر اس کا رویہ اور ارادہ یہی تھا کہ یہ مناظرہ ہو جائے، کیونکہ مرزا صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں چھوٹوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا ہے۔ وہ حنیف قریشی صاحب کو ایک چھوٹا سمجھ رہا تھا نا، اس لیے تو حنیف قریشی نے طنزیہ انداز میں یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا۔ میں نے بھی اپنے ناظرین کو دکھا دیا تھا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ تو اسی ویڈیو کے حوالے سے ایک جوابی ویڈیو مرزا محمد علی صاحب نے اپلوڈ کیا ہے اپنے چینل پہ۔ آج میں مرزا صاحب کا جوابی ویڈیو اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں، تو چلیے آئیے مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں مناظرے کے حوالے سے۔ ابھی تک مناظرہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ مناظرہ 26 تاریخ کو ہونا ہے۔ 26 تاریخ سے پہلے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کے درمیان آپس میں کبھی اس طرف سے کوئی ویڈیو آتا ہے تو کبھی اس طرف سے آتا ہے۔ دیکھتے ہیں 26 تاریخ کو کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے آئیے فی الحال مرزا صاحب کا جوابی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو چلیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، جیسے جیسے 26 نومبر قریب آ رہا ہے، میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا کسی بڑے سے بڑے کرکٹ میچ کے حوالے سے گہما گہمی سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتی ہے اور لوگ ایکسائٹڈ نہیں ہوتے ہیں جتنا 26 نومبر کے مناظرے کے حوالے سے لوگ ایکسائٹڈ ہیں۔ میمز کی بھرمار ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں، اور اب یہ معاملہ علماء سے باہر نکل کے عامت الناس کی توجہ بھی حاصل کر چکا ہے، اور تقریباً اس وقت پوری قوم کا ایک ہی مطالبہ ہے۔ اور آپ تمام ویڈیوز جو دیکھتے ہیں اس حوالے سے، اس کے نیچے کمنٹس آپ دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں کہ لوگ ایک ہی بات پر اڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں، اور کئی تو لاکھوں کروڑوں کی شرطیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جی مرزا صاحب سامنا کریں گے، اور کوئی کہتا ہے جی مرزا صاحب نہیں آئیں گے اور مرزا صاحب مناظرہ نہیں کریں گے، اور کوئی کہتا ہے نہیں جی مرزا صاحب تو بہت بڑے علامۃ الدہر ہیں، وہ تو ان چھوٹے چھوٹے مولویوں کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے، لہٰذا وہ تو 10 منٹوں میں معاملے کو فارغ کر دیں گے۔ تو بہرحال جتنی منہ اتنی باتیں ہیں، لیکن اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ہوں یا دیگر عامت الناس ہوں، ہر شخص اس وقت اس چیز کی کوشش میں ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ پرامن طور پر یہ مناظرہ 26 نومبر والا ہو جائے، تاکہ جو ہے نا یہ روزانہ کی یہ بحث ختم ہو، اور پھر مرزا جو یہ آئے دن عدالت میں بھی اور آگے جگہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب یہ ہیں، انجینئر صاحب یہ ہیں، اور پھر یہ مناظروں کی بھی آفر کرتے ہیں۔ بھئی میں تو تیار ہوں، اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے تو بڑوں کو لانچ کرو، چھوٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم۔ ہاں، جب تمہارے فرقوں کی مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں دنیا میں، تو میں تمہارے گلی محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا، اور پھر تم خود ہی کہتے ہو اس نے ایک فرقہ بنایا ہے۔ تمہارے بقول اگر یہ فرقہ ہے نعوذ باللہ، تو اس فرقے کا بانی پھر میں ہوں نا، تو لاؤ تم اپنے بڑے لانچ کرو۔ بریلوی لے کے آ جائیں مفتی مجیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ کو، دیوبندی لے آئیں مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو، اور اہل حدیث لے آئیں ساجد میر صاحب کو، اور شیعہ نے لانا ہے تو ساجد نقوی صاحب کو لے آئے، میں قدموں میں بیٹھوں گا، بات کریں عقیدہ توحید پہ، ختم نبوت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، تم لوگ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے نا، آج میری نفرت میں کٹھے ہوئے ہو، لیکن ابھی بھی کٹھے ہیں، مسلمان نہیں ایک دوسرے کو سمجھتے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہیں گے ایک دوسرے کو، الفاظ غور کریں، ہم کافر نہیں کہیں گے، یعنی ہے وہاں لیکن کہیں گے نہیں۔ ہاں، میں نے کہا تھا نہیں لکھو کہ یہ سارے فرقے مسلمان ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے مسلمان ہیں، ساروں کو چندہ دینا جائز ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ کوئی تیار ہوا؟ اب میرے کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے گلہ نہیں کرنا کہ میں علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا، میں نیو ٹی وی پہ بیٹھا اور آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا اشر ہوا ہے، ایکسپوز ہو گیا، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چگے لے گئے۔ اچھا، جب وہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوئی نا تو انہوں نے مولویوں نے اپنے گروپوں میں کہا اوے انجینئر کی درگڑ بنا دی ہم نے، ابھی پروگرام ان قریب اپلوڈ ہونے والا ہے۔ ہمیں لوگ میسج کر رہے جی کیا ہوا؟ میں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہوا، درگڑ تو انہوں نے اپنی خود بنوائی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے انجینئر کے ساتھ، اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 گھنٹے کے پروگرام میں انجینئر صاحب کو صرف ہم نے 5-6 منٹ بولنے دیا، ہم نے بولنے ہی نہیں دیا تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں تو 30 سیکنڈ میں
قلعہ ٹھوک کے رکھ دیتا ہوں اور تمہارے سارے وحشی قسم کے درندے جو ہیں نا اس قلعے پہ باندھ دیتا ہوں. مجھے تو لمبی ضرورت نہیں ہے, باقیوں کو چپ کراتا تھا اور میں ابھی بات کر کے تھا میری بات کمپلیٹ, ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. تو ہم اپنے معزز ناظرین اور محترم ناظرین سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم کسی علماء یا عالم دین کو ٹارگٹ کریں یا کسی شخص کو ٹارگٹ کریں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو حالات چل رہے ہیں ہم ان کو آپ لوگوں کے سامنے لے آئیں, آپ لوگوں کو ہر وہ چیز دکھا دیں جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم اس طرح کی ویڈیوز چن کے آپ لوگوں کے لیے لے آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو حالات سے باخبر رکھ سکیں. ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم کسی کو ٹارگٹ کریں, بالکل ہمارا یہ مقصد نہیں. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.